الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ الطاہرین الی یوم الدین۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور بچیوں اور ہمارے معزز شہداء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سیرت کا مہینہ ہے، آپ سب جانتے ہیں، اور جیسا کہ یہ بات کہی گئی کہ اس سیرت کے مہینے میں کم سے کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احسانات ہیں، آپ نے جو کچھ دنیا والوں کو دیا ہے اور جو کچھ ہمارے لیے آپ نے چھوڑا ہے، اس سب کو یاد کرنے، اس کی تذکیر کرنے اور اس کو اپنی عملی زندگی میں اتارنے کا ایک موقع ملتا ہے اس مہینے میں، اور ہمیں چاہیے کہ اس سلسلے میں ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، سیرت کا مطالعہ کریں اور اپنی زندگی میں اس کو اتارنے کی کوشش کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں افسوس کی بات یہ ہے کہ جتنی تحریکی زندگی آپ کی تھی، حرکت و عمل سے بھری ہوئی زندگی تھی، ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جو دوسرے دن کے مقابلے میں رہا ہو، یا دو دن ایک جیسا نہیں گزرا آپ کا۔ ہمیشہ سرگرم عمل رہے اور اس ایک فکر میں لگے رہے، اور آپ کو یہ فکر تھی کہ کیسے دنیا سے خرابیاں، فساد میٹے، اور جب آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو ہمارے لیے یہ ہدایت کر دی کہ جب تک لوگ قرآن کریم کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو یا حدیث مبارکہ کو پکڑے رہیں گے تب تک گمراہ نہیں ہوں۔ لیکن آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو رویہ اختیار کیا ہے وہ بہت مایوس کن ہے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تحریکی اور حرکی لیڈر سمجھنے کے بجائے، اصلی ہیرو سمجھنے کے بجائے، ہم نے ان کو ایک قومی ہیرو کا درجہ دیا، اور جو فکر، جو عقیدہ، جو تحریکیت اور دنیا کو بدلنے کا جو نسخہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، اس کو ہم نے چند اوراد و وظائف، چند ظاہری چیزوں، چند رسوم و رواج میں بدل دیا، اور ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہی حب رسول ہے۔ آج کل جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے سیرت کے نام پر، سیرت النبی کے نام پر، اس میں سے بیشتر چیزیں تو وہ ہیں جس کا نہ مذہب سے کوئی تعلق ہے، نہ دین سے کوئی تعلق ہے، اور نہ اس سے سیرت کہیں پر سے سمجھ میں آتی۔ کسی کہنے والے نے بڑا اچھا کہا کہ اس کو ہم صرف ایک کلچرل سیلیبریشن سمجھتے ہیں، یہ ایک تہذیبی اور مطلب تقریب ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کوئی بات اس میں نہیں ہوتی۔ ہم امبیڈکر کی جینتی مناتے ہیں، ابھی رادھا کرشن کی جینتی ہم نے منائی، ویسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک چیز سامنے آئی کہ ہم اس کی جینتی مناتے ہیں۔ ہم نے رنگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لپیٹ دیا، ہرے رنگ میں، لال رنگ میں، یہ جھنڈا، وہ جھنڈا، یہ جلوس، لیکن اصل سیرت کہاں گم ہے یہ ہم کو نہیں پتہ۔ یہ بات ہمارے سامنے رہنی چاہیے، اور یہی تصور جو ہے یہ ابھی رائج ہے، بلکہ جو چیزیں اس بار دیکھنے کو ملی ہے، ایک جگہ تو یہ بھی ہوا ہے کہ بعض لوگوں نے عیدگاہ میں جا کر کے عید کی نماز ادا کی ہے،
جب لوگوں نے مخالفت کی تو جو امام صاحب تھے انہوں نے توبہ کیا، کہا کہ ہم غلطی کر رہے ہیں، نئی نئی چیزیں نئے انداز سے سیلیبریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ مذہب سے، اسلام سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جس کا کوئی بھی تعلق نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہی ہے وہ یہ کہی ہے کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو شہادت حق پیش کرنے والا بنا کے دنیا میں بھیجا ہے، اور آپ بشارت دینے والے ہیں، اور آپ آخرت کے دن سے ڈرانے والے ہیں، اور اللہ کے حکم سے آپ دین کی دعوت دینے والے ہیں، اور ہم نے آپ کو ایک روشن چراغ، یا ایک ترجمہ دوسرا لیجیے تو روشن سورج کی طرح ہم نے آپ کو چمکا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی کیا تھا، اور ہم نے اس کو کیا بنا دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جس دن سے وحی کا نزول شروع ہوا اس دن سے آپ کے اندر بے چینی شروع ہوئی، اور وہ بے چینی ایک دن بھی کم نہیں ہوئی۔ پہلے سے بھی آپ بے چین تھے جب آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، لیکن اس وقت تلاش میں تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا دیا تو اس کے بعد ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جب آپ اس سلسلے میں پریشان نہیں ہوئے۔ آپ گویا ہمیشہ اللہ کے دین کی دعوت پہنچانے کی کوشش کرتے، آخرت سے ڈراتے، لوگوں کو جنت کی بشارت دیتے اور اللہ کے دین کی دعوت دیتے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ نے لوگوں کو پہاڑ کو بلایا اور کہا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ پیچھے بڑی فوج کھڑی ہے تو کیا تم مانو گے؟ لوگوں نے کہا کہ آپ تو سچے انسان ہیں، ہم آپ کی بات مانیں گے۔ آپ نے کہا کہ دیکھو قیامت آنے والی ہے، اللہ تعالیٰ کا دربار لگنے والا ہے، اس دن جو لوگ اللہ کے دین پر نہیں چلیں گے وہ بڑے خسارے میں رہیں گے۔ وہاں سے آپ نے دعوت کا آغاز کیا، لوگوں نے بات کو ٹال دیا، لوگوں نے باتوں پر توجہ نہیں کی آپ کے، تو آپ نے اپنے گھر میں ایک دعوت دی، جس کو آج کے زمانے میں ٹی پارٹی کہہ سکتے ہیں، کھانے کی دعوت کہہ سکتے ہیں۔ لوگوں کو بڑے بڑے جو لوگ تھے وہاں مکے کے سرداران تھے اس کو بلایا اور دین کی دعوت دی۔ تو گویا آپ اس سلسلے میں بہت پریشان رہتے تھے، اور آپ نے جب پوری شدت کے ساتھ اور پورے صدمت کے ساتھ اسلام کی دعوت پیش کی تو آپ کی مخالفت بھی ہوئی، انفرادی مخالفت بھی ہوئی اور اجتماعی مخالفت بھی ہوئی۔ آپ سب اس کو جانتے ہیں، بہت بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ گلی محلے سے گزرتے تو عورتیں کوڑا پھینکتی، آپ کو نماز پڑھنے میں پریشان کیا جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں جاتے تو لوگ آپ پر دھپیاں کستے، آپ جب اجتماعی طور سے لوگوں نے آپ کی مخالفت ایسے کی کہ آپ کا بائیکاٹ کیا، شیب ابی طالب میں آپ کو رہنے کو مجبور کیا، آپ طائف گئے تو وہاں بھی لوگوں نے آپ کو پیچھے سے دوڑا دیا اور آپ کو زخمی کر دیا، یہاں تک کہ جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تو بدر کے مقام تک جا کے، جو کہ مدینہ سے بہت قریب تھا، لوگوں نے چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس ملت کو، اس امت کو ختم کر دیں۔ تو گویا آپ کی پوری مخالفت کی۔ مخالفت جب نہیں ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حق پیش نہیں کیا جاتا، یہ بات آپ نوٹ کیجیے۔ چونکہ گویا مسلمانوں بلرزم کہ دامن مشکلات لا الہ، آپ اگر دعوت پیش کرتے ہیں اور آپ کی مخالفت نہیں ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی شہادت، آپ کی دعوت میں کچھ نہ کچھ کمی ہے، کچھ نہ کچھ کھوٹ ہے۔ پوری ایمانداری سے آپ اسلام کی طرف نہ چلتے ہیں نہ اس کی دعوت دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو جوانی کی تھی، جب آپ نبی نہیں بنائے گئے تھے، تب کیسے لوگوں میں محبوب تھے، پاپولر تھے، بڑے بڑے سردار وہاں موجود تھے، لیکن خانہ کعبہ جیسے مقدس عمارت میں جب لگانے کا موقع آیا حضرت عثمان، تو لوگوں نے کہا کہ اسی نوجوان پر بھروسہ کرو، یہ ٹھیک ٹھاک رکھا ہے۔
اور آپ نے انتہائی حکمت سے حجر اسود کو لگا دیا یا لگوا دیا۔ تو جیسے ہی آپ نے دعوت پیش کی مخالفت ہو گئی، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو ہے کوئی تسبیح پہ گننے والا دانا نہیں ہے، یہ سمجھ لیجیے۔ یہ ایک بہت ہی سیاسی یا پولیٹیکل کلمہ ہے۔ جیسے ہی آپ کہتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے، تو آپ نے تمام کا انکار کر دیا۔ کوئی لیڈر نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو آپ نے تمام دنیا کے افکار اور نظریات، شخصیتیں اور افکار جو کچھ بھی ہے سب کی آپ نے نفی کر دی۔ اور جب آپ سب کی نفی کریں گے تو ہو سکتا ہے ہندوستان میں لوگوں کو سمجھ میں یہ بات نہیں آئے، لیکن عرب کے لوگ سمجھتے تھے کہ یہ سب کی نفی کر رہا ہے تو اس کی زد میں ہماری کرسی بھی آ رہی ہے، اس کی زد میں ہمارے دیوی دیوتا بھی آ رہے ہیں، اور اس کی زد میں ہمارے رسم و رواج بھی آ رہے ہیں۔ اب باپ دادا کی طرف سے جو چیزیں ہم پر پہلے سے ہے، ہم اس کو تقدس کے طور پر کرتے آ رہے ہیں، وہ بھی ہے۔ تمام چیزوں کی نفی کرا دیا۔ آج اگر ہم دیکھتے ہیں ملت اسلامیہ کے اندر تو یہی خرابیاں ہیں۔ آپ اگر کہتے ہیں کہ شادی بیاہ سادگی سے کرو تو لوگ کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے اگر ہم اتنی سادگی سے کیے تو لوگوں کا کھایا۔ گویا خدا بن کر کے وہاں لوگ ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو لا الہ الا اللہ کا جو مطلب ہے وہ بڑا انقلابی مطلب ہے، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دعوت کو پیش کیا اور آپ کی مخالفت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرض منصبی جو تھا ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا وہ کام بہت منصوبہ بند طریقے سے کیا۔ 13 سال مکہ مکرمہ میں جب آپ رہے تو آپ نے عقیدے کی تربیت کی، عقیدہ سمجھاتے رہے لوگوں کو، جو لوگ آپ کو ماننے والے تھے۔ یہی بات کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم کسی کو خدا نہیں مانیں گے، کسی کے سامنے جھکیں گے نہیں سوائے ایک خدا کے سامنے۔ اور ہم ہی کو اللہ نے آتھرائز کیا ہے کہ ہم اللہ کے نبی ہیں تو ہماری ہی بات ان کو ماننی ہے۔ تو یہ جو تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، یہ تربیت بہت زیادہ قیمتی تربیت تھی۔ اور اس تربیت کے بعد جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ نے اسی عقیدے کے بنیاد پر لاہ عمل تیار کیا، منصوبہ بندی کی، اور اسی منصوبہ بندی پر آپ نے کام کو آگے بڑھایا۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ اول تو یہ ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کی اس نزاکت کو سمجھنے سے قاصر ہیں جو اس کلمے میں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنا لاہ عمل کبھی بھی عقیدے کی بنیاد پر نہیں بناتے ہیں۔ ہمارا لاہ عمل جو ہے وہ رد عمل پر ہوتا ہے۔ یہاں فساد ہو گیا، وہاں ایسا واقعہ ہو گیا، یہاں ایسا ہو گیا، تب ہم کو بھی ہتھیار جمع کرنا ہے، ہم کو بھی تیار ہونا ہے، ہم کو بھی لاٹھی دکھانا ہے۔ وہ اگر اتنا جھنڈا لگا سکتا ہے تو ہم بھی 1000 جھنڈا لگائیں گے، وہ لال جھنڈا لگایا ہے تو ہم ہرا جھنڈا لگائیں گے۔ گویا رد عمل پر ہم اپنا لاہ عمل بناتے ہیں، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم لمحہ لمحہ جینے کے عادی ہو گئے ہیں۔ آج کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، حالانکہ جو منصوبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، جو دور رس منصوبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا، عقیدے کی بنیاد پہ جو اللہ عمل بنایا تھا، وہ بہت دور تک جاتا تھا۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ثنا سے حضر موت تک ایک عورت سکہ اچھالتی ہوئی جائے گی اور کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہوگا۔ یہ واقعہ کتنے دن کے بعد رونما ہوا، لیکن آپ نے جس بنیاد پر لوگوں کے ذہنوں کو بنایا تھا، لوگوں کا یہ ری آرمامنٹ کیا تھا، جس طرح سے آپ نے عقیدے کو لوگوں کے اندر بٹھا دیا تھا، اس کی بنیاد پہ جو لاہ عمل بنا، وہ لاہ عمل ایسا ہی تھا کہ اس کے نتائج دور رس ہوتے اور بہت دور تک اس کے فیوز و برکات سے لوگ فائدہ اٹھاتے۔ اور یہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عقیدے کی بنیاد پہ لاہ عمل بنایا اور اس کے بعد کام شروع کیا۔ آپ نے 5
نکات پر مدینہ منورہ میں کام شروع کیا۔ پہلا یہ تھا کہ آپ نے افکار و نظریات پر چوٹ لگائی۔ اس وقت جو بھی افکار و نظریات تھے باطل، چاہے وہ یہودیت ہو، عیسائیت ہو، صابئیت ہو یا شرک ہو یا اللہ سے انکار کرنے والے لوگ ہوں، ان تمام افکار و نظریات پر آپ نے چوٹ لگائی، اور آپ نے ایسے لوگوں کو تیار بھی کیا کہ جب کہیں کوئی وفد جاتا، کوئی صحابہ کرام اس کو لیڈ کرتے، کوئی صحابی، تو اتنے اچھے انداز سے توحید و رسالت اور آخرت کو پیش کرتے کہ لوگ یا تو قائل ہو جاتے یا ہر دھرمی میں آ کر کے چلانے لگتے اور مخالفت کرتے۔ دوسری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہ یہ کہ آسمانی اقدار اور اخلاق کا نفوذ کیا سماج پر۔ ایک قدر تو وہ تھی جو مدینہ میں رائج تھی، مکے میں رائج تھی، آج بھی قدریں ہیں ہمارے یہاں۔ وہ ویلوز کو اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا۔ تمام ویلوز جو دنیا کے تھے، زمینی اقدار جو تھے، زمینی اخلاق جو تھے، اس کو کالعدم قرار دے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانی اخلاق اور اقدار کو اتارا۔ وہ ویلوز اصل ویلوز ہوئے جس کی بنیاد پر ایک معاشرہ، ایک سماج، ایک حکومت کو ترتیب دینا تھا۔ وہ ویلوز کے اثرات و نتائج تھے کہ ایک آدمی مکے کا اور ایک آدمی مدینے کا کہا کہ دونوں بھائی بن جاؤ، تو ایسے بھائی ہوئے کہ شیر و شکر ہو گئے۔ بہت سے قصے ہیں اس سلسلے میں کہنے کے لیے، لیکن ایسی تربیت ہوئی تھی کہ ایک خدا کے دونوں بندے ہیں، دونوں کو ساتھ ملنا ہے، تو لوگ ساتھ ہوئے، اور یہاں تک کے ساتھ ہوئے کہ اپنی جائیداد میں، اپنی بیویوں تک میں اگر دو ہیں تو ایک کو طلاق دے کے کہا کہ تم شادی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ تو یہ اسی تربیت کا نتیجہ تھا، اور وہ اخلاق ایسا بنایا کہ آدمی اگر ڈرے تو خدا سے ڈرے، کسی سے نہ ڈرے۔ وہی اخلاق تھا کہ جس نے بڑے بڑے صحابہ کرام کے سامنے جو خلیفہ وقت تھے کہہ دیا کہ آپ کا یہ رویہ غلط ہو، یہ رویہ غلط ہے۔ اس کا موقع نہیں کہ ان تفصیل سے واقعات بتائیں آپ کو، لیکن کہنے والوں نے کہنا شروع کیا۔ تو یہ اخلاق پیدا کیا۔ اخلاق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ چائے اچھے سے پیجیے، مسکرا کے ملیے، یہی اخلاق نہیں ہے۔ کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے بتائیے، تو آپ نے کہا، آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن کریم نہیں پڑھا؟ تو جملہ قرآن کریم کے احکامات، مسائل، تعلقات، احترام آدمیت یا جو بھی چیزیں تھیں، عدل اور انصاف، تمام چیزیں وہ تھی جو اخلاق پر مبنی تھی، اور کوئی بھی کام ایسا نہیں تھا جو اخلاق سے باہر کی چیز ہو۔ آپ نے ایسا کیا۔ چوتھی چیز جس کی طرف آپ نے توجہ کیا وہ یہ تھی کہ ایشوز اور مسائل کو حل کیا۔ مدینہ پہنچے، اسلامی ریاست کی تشکیل ہو گئی۔ اسلامی ریاست کی تشکیل کے بعد ایشوز اٹھنے شروع ہوئے، وہاں کے مسائل پیدا ہوئے، صحت کا مسئلہ پیدا ہوا، تعلیم کا مسئلہ پیدا ہوا، تفصیلی احکامات نہیں تھے، وہ احکامات کا مسئلہ پیدا ہوا، مسائل پیدا ہونے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسائل، تمام ایشوز کو حل کرنے کے لیے کوششیں کی۔ آپ نے پڑھائی کا نظم کیا، آپ نے بازار مدینے میں قائم کیا اور کہا کہ معاشی لحاظ سے ہمارا کوئی بھی آدمی، کوئی بھی صحابی کمزور نہیں رہے، مارکیٹ جاؤ اور کام شروع کرو۔ ایک صحابی آئے، کہا کہ ہم کو تو کچھ بھی نہیں ہے رسول اللہ، ہم کیسے جائیں، کیا کریں، مارکیٹ میں ہمارا کیا کام ہے؟ آپ نے کلہاڑی فراہم کر دیا، بلکہ بہت سی روایات ہیں اس سلسلے میں، اس میں ہم نہیں جانا چاہتے ہیں۔ ایک کلہاڑی فراہم کیا، کہا جنگل سے لکڑیاں کاٹو اور لا کر کے بازار میں بیچ تو سکتے ہو، بیچ کے اپنی معیشت کو ٹھیک کرو۔ تو جو بھی ایشوز تھے، جو بھی مسائل تھے، سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حل کرنا شروع کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک کام اور کیا
کی افراد سازی کی۔ آپ کو معلوم تھا کہ جو ریاست ہم تشکیل دے رہے ہیں آنے والے دنوں میں اس کو بڑی بڑی حکومتوں سے پالا پڑے گا، جنگیں کرنی پڑیں گی، اس سے مجادلہ کرنا پڑے گا، اس سے مباحثہ کرنا پڑے گا۔ ان کے ہاں جو فراوانی نعمت ہے اللہ کی طرف سے وہ اپنے یہاں پہ پیدا کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی۔ تو ہر فیلڈ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے افراد پیدا کیے، بہت ڈھیروں نام ہیں، ہم چاہیں تو ابھی گنا سکتے ہیں لیکن ہم گنانا نہیں چاہتے ہیں۔ ایک حدیث ایک واقعے کو ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن صحابہ کرام بیٹھے تھے، کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر تم اس کی تمنا کرو کہ تم کو ڈھیر سا سونا مل جائے، تم کو تمنا کرو کہ اللہ تعالیٰ تم کو بہت کچھ دے دے تو تم کیا کرو؟ ایک صحابی نے کہا کہ ہم تمنا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو ڈھیر سا سونا دے تاکہ ہم اللہ کے دین پر لگا دیں۔ دوسرے صحابی نے کہا کہ ہم یہ تمنا کریں گے کہ ہم کو ڈھیر سارے ہیرے جواہرات ملیں جو ہم اللہ کے دین پر لگا دیں۔ حضور نے سنا اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم بتاؤ تم کیا تمنا کرو؟ انہوں نے دو صحابی کا نام لیا اور کہا کہ ہم چاہیں گے کہ یہ دونوں اللہ کے دین میں آ جائے اور دین کی طرف سے وہ اللہ کے نمائندے بن کر کے اللہ کے راستے میں اپنی جان لگا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، کہا کہ یہ بڑی بات ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح اور ایک صحابی اور تھے، نام یاد ہیں، جو بعد میں جرنیل بنے۔ تو یہ کہ افراد سازی کی طرف بھی آپ نے توجہ کی اور افراد بنائے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی لیڈر ہی نہیں ہے، تو آپ نے عقیدے کی بنیاد کو سوچا کر؟ آپ تو خود ہی 3 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، 2 وقت کی قضا۔ ہمارے گھر میں جھگڑے ہیں، انصاف کے ساتھ ہم میراث کو تقسیم نہیں کر سکتے ہیں، بہنوں کو حصہ نہیں دے سکتے ہیں، یتیموں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے ہیں، اور ہم کہیں میرا لیڈر ہی نہیں ہے، کوئی اسلام میں مسلمان کو کوئی لیڈر ہی نہیں ہے۔ آپ نے اس کی تیاری کب کی؟ جب آپ دور رس اثرات چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہت پہلے سے تیاری کرنی پڑتی ہے، جو ہم نہیں کرتے۔ ہم نے پہلے ہی کہا کہ ہم لمحہ لمحہ جینے کے عادی ہو گئے ہیں۔ آج کیا کرنا ہے، کل کیا کرنا ہے، 3 سال کے بعد کیا کرنا ہے، 5 سال کے بعد کیا کرنا ہے۔ یہ بات سب جانتے ہیں کہ یہودی جب منصوبہ بناتا ہے تو 500 سال کا بناتا ہے، عیسائی جب بناتا ہے تو کم سے کم 200 سال پر پرانا بناتا ہے، آگے کا بناتا ہے۔ سکھوں کو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 100 سال آگے کو دیکھ کر کے منصوبہ بناتے ہیں۔ تو یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہماری افراد سازی تو ہوئی نہیں ہے۔ کسی جلسے میں، کسی میٹنگ میں ذرا سے ہماری ایگو کو، ہمارے انا کو ٹھیس پہنچ جاتی ہے تو ہم بھاگ جاتے ہیں۔ تو اتنا جب ہم نازک ہیں تو ہم کیسے اسلام کا نام لیوا بن سکتے ہیں؟ علامہ اقبال نے کہا کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکست ہو تو عزیز تر نگاہ آئینہ ساز میں۔ جتنا آپ ٹوٹیے گا، جتنے اپنے انا کو، اپنے ایٹیٹیوڈ کو، اپنے اندر کے اہنکار کو توڑیے گا، اتنا زیادہ آپ انسان بنیے گا اور آپ کی شخصیت کی تعمیر ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ملکی انتظام و انصرام کی طرف بھی توجہ دیا، اور آپ نے کہاں وفود بھیجنا ہے، قبائل کے درمیان صلح کرنا ہے، اسلام کی دعوت دینی ہے، جزیہ وصول کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، وہ تمام وفود بھیجے۔ اب بیرون ملک بھی جو بڑے بڑے بادشاہ تھے وہاں بھی صحابہ کرام کو بھیجا، اور تمام صحابہ کرام کی تیاری ایسی اچھی ہوتی تھی، چاہے وہ تقریر کی ہو، تحریر کی ہو، یا پھر حرب کی ہو، لڑائی کی ہو، کہ آپ جہاں بھی جس کو بھیجتے وہ کامیاب لوٹتا تھا یا پھر جان دے دیتا تھا۔ اس لیے کہ لوگ مدلل جواب کے بعد قائل کم ہوتے ہیں، لڑ زیادہ جاتے ہیں، ان کو غصہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے، ہم آپ بھی ایسے ہی کہتے ہیں۔ قائل ہوتے ہیں یا نہیں قائل ہوئے تو ضد پر اڑ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی تیاری کی تھی۔
یہ چند چیزیں ہمارے سامنے ہیں. اس کے علاوہ بھی کچھ باتیں ہم کہنا چاہتے ہیں آپ کے سامنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے, اتنے عروج پہ گیا, اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کی, اتنے قریب کہ جبرائیل نے کہا کہ ہم نہیں جا سکتے اس سے آگے, آپ جائیے. اور پھر لوٹ کے دنیا میں آئے, اسی آب گل میں آئے, یہی دھکے کھایا, یہی مٹی کے مسجد میں نمازیں پڑھی, یہی لوگوں کے مسائل حل کیے, یہی آپ نے جنگوں میں حصہ لیا, یہی آپ نے دندان مبارک کو شہید کرایا. انہوں نے سماج کو نہیں چھوڑا, انسانیت کو نہیں چھوڑا, اسی لیے تو محسن انسانیت آپ کا نام رکھا گیا. علامہ اقبال نے تشکیل جدید الہیات میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک صوفی صاحب تھے جنہوں نے یہ کہا کہ ہم کو اگر میرا اپنے نفس کی پاکیزگی اور یہ سمجھنا کہ ہم اللہ سے قریب ہو کر کے خدا کو پا لیں گے, وہ کبھی نہیں ہو سکتا. انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور انسانوں کے درمیان نبی کو بھیجا ہے. آپ تشریف لائے, لوگوں کے درمیان رہے, پتھر کھایا, اندھیری کوٹری میں رات گزارا, اور آپ کھجور کی چٹائی پر کئی دن تک, مطلب جب تک زندہ رہے سوتے رہے. ایک دفعہ آپ دوپہر میں آرام فرما رہے تھے تو صحابہ کرام میں سے کوئی آئے, کہا کہ یا رسول اللہ آپ کہیے تو کوئی موٹا بستر لگا دیا جائے, کھجور کے اس کا داغ آ گیا پتیوں کا آپ کے اوپر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ پوری طرف بگاڑ ہے, ہر طرف باطل کا دورہ ہے, اللہ تعالیٰ کے دین کو پامال لوگ کر رہے ہیں, اور کوئی آدمی انسانیت چیخ کو کرا رہی ہے, کوئی کھڑا نہیں ہو رہا ہے, اور تم کہتے ہو تم آرام سے سو جائے. تو انسانیت کا اتنا درد کہ وہ وہاں سے معراج حاصل کرنے کے بعد بھی آئے تو لگے رہے, اور اس طرح لگے رہے کہ ایک صحابی, ایک نوجوان, ایک بچہ ان کی نوٹس میں تھا کہ کس کی حوصلہ افزائی کب کی جائے, کس کو کہاں بٹھایا جائے, کہاں کس سے کام لیا جائے, اور کس کی تعریف کی جائے, کس کو گویا کس کے تعریف کا انتظام کیا تھا جائے. یہ آپ سے وسلم سے زیادہ کسی نے نہیں کیا. اور آپ کی قربانی کا جہاں تک ذکر ہوتا ہے, ایک دانشور نے یہ کہا کہ دنیا میں مہاتما بدھ کے تیاگ کا بڑا چرچا, انہوں نے بڑی قربانیاں دی, تیاگ بس مہاتما بدھ کے ساتھ. لیکن اس نے کہا کہ اس سے بڑا تیاگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. روز مال کا ڈھیر لگتا تھا مدینہ میں, مسجد نبی کے آگے تمام چیزیں مال غنیمت میں آتی تھیں, اور لوگ دیتے تھے اور زکوٰۃ دیتے تھے, اس سے دیتے تھے, مال غنیمت میں آتا تھا. اور شام ہوتے ہوتے آپ تمام چیزوں کو بانٹ دیتے تھے. مہاتما بدھ یا گوتم بدھ نے تو ایک بار سب چیز تیاگ دیا اور چلے گئے, ننگ دھڑ دنیا سے چلے گئے, دنیا سے کنارے ہو گئے, جنگل میں چلے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کے درمیان رہے, اتنا مال و اسباب دیکھتے تھے, جاہ و حشمت کی کمی نہیں تھی. بڑے بڑے ایران اور مصر اور یونان سے لوگ آتے تھے سفرا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی باتیں کہتے تھے, لیکن آپ سب کو چھوڑتے تھے. اور جب رات شام ہوتی تھی تو اندھیری کوٹری میں جا کے آپ آرام کرتے تھے, چراغ جلانے کا بھی پیسہ آپ کو نہیں ہوتا. وہ تیاگ اصل تیاگ ہے نا. ایک آدمی ہمارے جیسا ہوگا, پیسہ ہی نہیں ہے میرے آگے میں, تو تیاگ کیا کریں, لاکھوں 2 لاکھ روپیہ آ جائے تو ہم ایمان بدل لیں. لیکن وہ تیاگ اصل تیاگ تھا کہ روز دولت کا انبار لگتا تھا, اور روز آپ اس کو بانٹ دیتے تھے, کچھ بھی اپنے لیے نہیں رکھتے. یہ تیاگ تھا. ایک اور واقعہ سنا کہ ہم اپنی بات ختم کریں گے. فرانسیسی دانشور نے ایک بات بڑی اچھی کہی ہے. اس نے کہا ہے کہ موسٹ جینیس ہونے کے لیے 3 شرائط ہیں. ایک شرط یہ ہے
کسی بھی لیڈر کے لیے، قومی ہیرو کے لیے، کہ وہ مضبوط اور پختہ عقیدہ اور فکر کے ساتھ کام کرے، میدان میں اترے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ محدود وسائل میں، محدود ریسورسز کے ساتھ وہ کام کو انجام دے کامیابی کے ساتھ۔ اور تیسری صفت اس کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ اس کے بہت زیادہ اثرات سماج پر اور اس کے نتائج جو ہیں بہت زیادہ بڑے ہوں، تو وہ آدمی موسٹ جینیس کہلائے۔ اور ان زمین پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی آدمی ایسا ہم کو نظر نہیں آتا، اس نے کہا، جو اتنا بڑا جینیس آدمی ہو کہ اتنے محدود وسائل میں ایک فکر اور عقیدہ کو لے کے کام کیا، اور اتنے دنوں میں 13 سال یا 23 سال کی زندگی میں آپ نے دنیا کا نقشہ بدل دیا، اور گویا جو بھی انسانی آبادی تھی وہاں آپ کا نام آنے لگا، ہلچل شروع ہو گیا، ایوان باطل میں لرزہ طاری ہو گیا کہ کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو گویا ایسے اور ایسے۔ تو یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے۔ وہ اصلی ہیرو ہے ہمارا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم جو دنیا کے ہیروز کے پیچھے گھومتے ہیں، ویسے ہی نقل کرتے ہیں، ویسے ہی تیاری کرتے ہیں، وہ ہیروز چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو، اصل ہیرو تو وہ ہے، اور اس کے ماننے والے جو ہیں وہ بھی اصل ہیروز ہیں۔ جیسی تربیت آپ نے کی ان ہیروز کی جو صحابہ کرام کی شکل میں ہے، اس کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی۔ ایک صحابی تھی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکہ کے بہت مالدار آدمی تھے، نوجوان تھے، آپ سب پڑھا ہوگا ان کی سیرت کہ جب وہ مکہ سے گزرتے تھے تو گھر کے اندر بیٹھی ہوئی عورت سمجھتی تھی، تو جب خوشبو ان کے ناکوں تک پہنچتی تھی، دماغوں میں پہنچتا تھا، تو وہ کہتی تھی کہ لگتا ہے کہ مصعب کی سواری جا رہی۔ اور جب فکر اور عقیدہ ان کے اندر داخل ہو گیا، اور جب وہ شہید ہوئے تو صحابہ کرام نے آ کے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ، حضرت مصعب کی لاش رکھی ہوئی ہے جزل خاکی، جو کفن کے لیے کپڑا ہے، وہ کپڑا جب سر کی طرف لگاتے ہیں تو پاؤں کھل جاتا ہے، اب پاؤں کی طرف لگاتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے، کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سر ڈھانپ دو، پاؤں کی طرف جو گھاس ہے، جھاڑ جھنکار ہے، اس کو دو اور اس کو دفن کر دو۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اصلی ہیرو ہے ہمارا، جس کو ہم لوگوں نے ہیروز بنا کے رکھا ہے، چاہے وہ ذات برادری کا ہیرو ہو یا دینداری کا لبادہ اڑے ہوئے ہیرو ہو۔ اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر نہیں چلتا ہے، یا وہ مداحنت کرتا ہے، کتمان حق کرتا ہے، حق کو چھپاتا ہے، تو وہ ہمارا ہیرو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے۔ اور ایک آخری بات کہیں گے آپ کے سامنے کہ جب آپ آخری حج کے موقع پر تشریف لے گئے عرفات کے میدان میں، تو آپ نے تقریر کی، کہتے ہیں کہ 1,24,000 20,000 صحابی رہے ہوں گے، کچھ بھی ہو آنکڑا۔ آپ نے بہت مشہور روایت ہے، آپ سب نے سنی ہوگی اس کو، آپ نے کہا لوگوں سے کہ کیا ہم نے اپنی بات تم تک پہنچا دیا، اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ تمام لوگوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، آپ نے اپنی بات پہنچا دی، اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ 3 بار آپ نے یہ بات کہی، تمام لوگوں نے 3 بار کہا کہ ہاں آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہاتھ اوپر، انگلی اوپر اٹھائی اور کہا کہ یا اللہ، تو گواہ ہے، تو گواہ ہے، تو گواہ ہے۔ بادی النظر میں ایک معمولی بات ہے، لیکن وہ ملت کے لیے آخری پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تھا کہ سنو ملت کے لوگوں، یہ باتیں تم تک پہنچنے والی ہیں۔ ہم نے تو 1,23,000 لوگ جو موجود ہیں، اور جو 25 عورتیں رہ گئی مدینہ میں یا اطراف مدینہ میں، اس کو چھوڑ کے ہم نے دعوت کا کام کیا، تم سب میرے گواہ ہو، اور ہم نے اللہ کو گواہ ٹھہرا لیا اس بات پر کہ تم سب گواہی دے رہے ہو کہ میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ لیکن اس میں جو سوال ہمارے لیے ہے وہ کیا ہے کہ اب تم اس کی فکر کرو کہ تم اپنی زندگی میں کتنے گواہ تیار کیے،
क्या तुमने कोई गवाह तैयार किया? 60 साल की ज़िंदगी है, 70 साल की ज़िंदगी है, 80 साल की ज़िंदगी है, कमा हक़्क़हू दावत एक आदमी को भी दिया? कोई एक और मुस्लिम भी खड़ा होकर वहाँ कहेगा कि या रसूलल्लाह ये बंदा हमारे लिए हमको इस्लाम की पूरी दावत दे दी थी? ये है असल पैगाम इसमें। ये वाक़या ऐसा ही नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बात ज़्यादा ज़रूरत नहीं करते थे कि बस 3 बार लोगों से गवाही ली और अल्लाह को गवाह ठहरा लिया। वो तो गवाही उनके लिए थी, और आप और हम कहाँ पर खड़े हैं इसको हमको देखना पड़ेगा कि हमने उस दावत को पहुँचाया कि नहीं पहुँचाया, कि नहीं हम भी रंगों में उलझ गए। हमने कुछ लिखा है, मौलाना से कुछ उसको सही करावेंगे आपसे। ये जो लाल रंग का इस्लाम है, गड़वा रंग का इस्लाम है, हरा रंग का इस्लाम है, उजला रंग का इस्लाम है, काला रंग का इस्लाम है, इतने बड़े बड़े पगड़ वाले लोग आते हैं, हम इस्लाम के असल अलंबरदार हैं। अल्लाह ताला ने तो कहा कि अल्लाह का रंग इख्तियार करो। हम लोगों ने हरा, लाल, पीला, गरबा, काला, सफ़ेद न जाने कितना रंग इख्तियार कर लिया। ये कौन सा इस्लाम है? तो ये आखिरी नसीहत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। और मैं अपनी बात ख़त्म करते करते ये कह दूँ कि जब आप इस दुनिया से चले गए, तशरीफ़ ले गए, तो एक दिन भी आपका ऐसा नहीं गुजरा जब आप इसके लिए बेचैन नहीं थे, जब आपकी सकत नहीं रही तब भी आप बेचैन थे। मिल्लत के लिए भी बेचैन थे और मिल्लत के बाहर के लोगों के लिए भी बेचैन थे। बहुत सी हदीसें हैं इस सिलसिले में। तो उसके बाद अल्लाह ताला ने कुरान को जब नाज़िल किया तो कहा कि हमने तुमको रोशन चिराग बनाया। ये बात पहले ही आ गई थी कि सिराजन मुनीरा, आज पूरी दुनिया में आप सल्लम कैसे रोशन है, कैसे वो चिराग दुनिया के सामने है, आप देख रहे हैं। कोई टिक पा रहा है नबी करीम सल्लम के सामने? किसी की ज़ात, किसी की सीरत, किसी के हदीस, किसी के एक एक बोल ऐसे महफूज और मुस्तनद हाथों में है जैसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। आपने अल्लाह ताला ने जो बशारत दी थी कि हम तुमको रोशन चिराग बना रहे हैं, तो इसी दावत के सिलसिले में रोशन चिराग बने। अगर हम भी उसकी इक़्तिदा करेंगे, अपने अमाल को ठीक करेंगे, अपनी कमज़ोरियों को दूर करेंगे या कम करेंगे और दावत के काम में लगेंगे, तो अपने अपने माशरे में अल्लाह ताला हमको भी रोशन चिराग बना देगा और 2-4 पीढ़ी हमको भी याद करेगा कि हाँ भाई ये आदमी था जो दीन के लिए इतना परेशान था और दीन की दावत देता था। अल्लाह ताला हम सबों को, हमको ख़ास करके और आप सबों को भी इस बात की तौफीक दे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इक़्तिदा में अपनी ज़िंदगी गुजारें। और जिस टोन में आपने इस्लाम को पेश किया और जिस टोन में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान को दुनिया वालों के सामने पेश किया, उसी टोन में हम दुनिया वालों के सामने पेश करने के लायक बन सके। वाक़िअ दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।